پاکستان اور دنیا بھر میں سچ نیوز کے لاکھوں ناظرین کو سلام. پروگرام صحت زندگی میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر محمود. ناظرین، پچھلے دنوں فیس بک کے اوپر میرے ایک ڈاکٹر دوست کی ایک بڑی دلچسپ پوسٹ نظروں کے سامنے سے گزری اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو سب لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور اگر کسی تقریب میں کسی محفل میں آپ ڈاکٹر کے طور پر تعارف کروا دیں تو سب لوگ مریض بن جاتے ہیں. تو ہم اپنے آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ سیلف میڈیکیشن کے اوپر ہے، یعنی کہ جو پہلا پارٹ تھا اس کا کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو سارے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور ایٹ ٹائمز پیشنٹ خود سے بھی دوائیاں لینا شروع کر دیتا ہے. اسے ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں سیلف میڈیکیشن کہتے ہیں یا از خود علاج. اور اسی سلسلے میں ہمارا آج کا پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر سلوہ احسن، چیف آف فارمیسی ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اور ای شفا ہوم کیئر کی بھی چیف فارمیسسٹ ہیں، چیف آف فارمیسی ہیں. اس کے علاوہ گولڈ میڈل کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹریٹ ان فارمیسی کیا اور ڈریپ کے ہاسپٹل فارمیسی کی ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر عابد الیاس، کنسلٹنٹ فزیشین ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. تو ہم گفتگو کا آغاز ڈاکٹر سلوہ سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو ادویات میڈیکل سٹور پر موجود ہوتی ہیں اس میں کچھ پرسکرپشن میڈیسن ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ پیشنٹ خود سے بھی لے سکتا ہے، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. اور آپ کے سوال کا جو ہے وہ ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ دو طرح کی بیسکلی دوائیں ہیں. ایک وہ دوا جن کے لیے نسخے کی ضرورت ہے جس کو آپ پرسکرپشن کہتے ہیں، اور ایک وہ دوا ہے جو کامن بیماریاں جو کہ عام طور پہ ہمیں فیس کرنے کو پڑتی ہیں، جیسے کہ بد ہضمی ہو گئی یا کوئی معمولی درد کہیں پر جسم میں یا کوئی ایسی چیز مائنر الرجی. تو اس قسم کی جو دوائیں ہیں اس کے لیے عموماً جو ہے نسخے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان کو اوور دا کاؤنٹر ڈرگس کہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی تھوڑا سا ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں سبھی کچھ اوور دا کاؤنٹر ہے اور یہ والا تاثر تھوڑا سا جو ہے لوگوں کے ذہن میں ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ کون سی دوائیں جو ہیں وہ صرف نسخے کے تحت لینی چاہیے اور کون سی جو ہے وہ آپ اوور دا کاؤنٹر لے سکتے ہیں. اب ہم ڈاکٹر عابد سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ویسے پروٹوکول ہوتا کیا ہے؟ مطلب مریض نے جو دوائی استعمال کرنی ہے اس کا بائی دا بکس یا اکارڈنگ ٹو دا لا پروٹوکول ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس ایک اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے دعوت دی. بیسیکلی دیکھیں، پروٹوکول جیسے ڈاکٹر سلوہ نے بات کی نا کہ دو طرح کی دوائیاں ہیں. ان کی براڈ کیٹیگری میں اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو دو طرح کی. ایک وہ ہیں جو میں آپ جا کے میڈیکل سٹور سے اور جسٹ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی اور ہم نے وہ میڈیسن ان سے لے لی، اس کے لیے کسی قسم کے نسخے کی ضرورت نہیں. دوسرا جس کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ ہونا ضروری ہے، یعنی وہ دوائیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو اس سے مریض کو نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے. یعنی کہ فائدہ تو درکنار، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. فائدہ آپ شاید اس کو فائدے کے لیے لے رہے ہو، لیکن اس دوائی کے کچھ نہ کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ایسے نقصانات ہیں جو ڈاکٹر جب آپ کو پرسکرائب کرے گا تو ان کو مد نظر لازمی رکھے گا کہ میں اس مرض کے لیے جو بھی دوائی دے رہا ہوں اس کا مریض کو نقصان نہ ہو. جس میں ایک بڑی کامن جیسے ہے اینٹی بائیوٹکس ہیں، اسی طرح بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر شوگر کی دوائیاں ہیں، اگر مریض نے اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال نہیں کیا یا ڈاکٹر نے لکھ کے ڈوز کچھ اور دی، مریض نے خود سے اس کی ڈوز کو چینج کر لیا تو اس انسولین ہے تو اس میں اگر شوگر لو ہو گئی اور وہ مریض کی جان جانے کا خطرہ اس کے اندر پرماننٹ برین ڈیمیج کا خطرہ. اسی طرح بلڈ پریشر اگر کسی کو بہت زیادہ لو ہو گیا تو ہارٹ اٹیک اور جان جانے کا خطرہ ہے. تو ایسی دوائیوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرسکرائبڈ میڈیسنز ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں جو آپ نے بات کی، سب سے پہلی تو عوام کے اندر اس آگاہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بھائی یہ دوائیاں آپ کو خود سے استعمال نہیں کرنی ہیں. سمپل میڈیسنز ہیں جیسے پیناڈول ہو گئی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بد ہضمی کی دوائی ہو گئی، کوئی تھوڑی بہت کوئی اس طرح کی دوائیاں اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہوتی ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دوسرے ملکوں میں بھی باہر رہ کے آئے ہیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ جب بھی ہم یہاں سے پاکستان سے جاتے تھے تو ہمارے یار دوست کہتے تھے یار وہ فلانی میڈیسن لے آنا پاکستان سے. یہاں پہ تو وہ ملتی نہیں ہے کہ ایک اینٹی بائیوٹک کے لیے ہمیں اتنے دن انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر سے نسخہ ملے گا. اور وہ تو اس میں جو پروٹوکول ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی آپ کو ریسٹرکشن لگانی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آبویسلی
ہم آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جو عملی اقدام ہے وہ تو ہماری جو حکومت ہے اور جو ہماری اتھارٹیز ہیں انہوں نے بیسیکلی اس کے اوپر ریسٹرکشن لگانی ہے کہ وہ دوائیاں اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہی نہ ہوں جن کے ساتھ مریض کو نقصان ہو سکتا ہے. اس کے لیے مسٹ ہو کہ وہ پرسکرپشن کے بیس کے اوپر ہی ملیں گی. پھر جو آپ نے دوسری بات کی کہ جی پروٹوکول کیا ہونا ہے، کوئی بھی دوائی جب استعمال کی جاتی ہے نا تو دیکھیں اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے مریض کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ بھائی جس مریض کے لیے دوائی لکھی جا رہی ہے اسی مریض کو مل بھی رہی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو JCI جیسے ہمارا ہاسپٹل ریکگنائزڈ ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، تو اس کے ہوتے ہیں کہ 2 اسٹینڈرڈز ہیں کہ آپ نام میچ کریں گے اور آپ ایک میڈیکل ریکارڈ نمبر میچ کرتے ہیں کسی بھی مریض کو دوائی ڈسپینس کرنے سے. ایون پرسکرپشن ہم لوگ جب پرسکرپشن بھی کرتے ہیں تو ہم میچ کرتے ہیں کہ یہ صحیح مریض کو ہم دوائی لکھ کے دے رہے ہیں، صحیح اس کے یہ دونوں چیزیں میچ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوائیوں کی جو آپ نے رائٹ ڈرگ، یعنی پہلے تو ہو گئی رائٹ پرسن، پھر رائٹ ڈرگ کہ جی جو بیماری تھی اسی کے حساب سے دوائی لکھی گئی. پھر تیسری چیز ہے رائٹ ڈوز کہ ایگزیکٹ اسی مقدار میں مل رہی ہے، تھوڑی سی رائٹنگ ایرر، ٹائپو ایرر، ٹھیک ہے، یا ڈاکٹرز کی جیسے ہم بچپن میں ہوتے تھے کہ ہماری رائٹنگ کو دیکھ کے تو باقی گھر والے کہتے تھے کہ آپ کی رائٹنگ سے لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، تو وہ ڈاکٹر کی وہ کہتے ہیں لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا، تو وہ ڈاکٹر کی دوائی لکھی ہوئی ہے تو پڑھ میڈیکل سٹور والا ہی سکتا ہے. تو اس میں بہت بڑا ایک ایرر کا ہے جس کو ہمارے ہاسپٹل نے انیشیٹو لے کے اور اوور آل باقی گورنمنٹ بھی دوسرے ہاسپٹلز میں کر رہی ہے کہ دے آر موونگ ٹورڈز دا الیکٹرانک سسٹم، کہ سسٹم سے جنریٹ کرے اس کی، آپ جب ایڈوائز کریں تو اردو میں بھی ہو انگلش میں بھی ہو. تو بیسیکلی جو آپ کی بات تھا اس کا آسان لفظوں میں ہم اگر 3-4 چیزوں میں سمرائز کریں تو صحیح پرسن کو صحیح دوائی صحیح مقدار میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ بھی ہو کہ جو ہم دوائی دے رہے ہیں اس سے مریض کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، مریض خود سے دوائیوں میں تبدیلی نہ کرے. ڈاکٹر عابد نے جس طرح ایک پروٹوکول بتایا کہ مریض اس کی درست تشخیص، درست دوائی اور درست ڈوزیج، یہ تو ڈاکٹر کے اینڈ کے اوپر ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ چیف آف فارمیسی ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی، کافی اچھا ڈیزگنیشن ہے. آپ اس چیز کو کس طرح انشور کرواتی ہیں کہ جو دوائی ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے پیشنٹ کو وہی دوائی اتنی مقدار میں ملے، اور پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بھی ہو کہ اس نے یہ دوائی کس طرح کھانی ہے، بیکاز دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم کبھی OD لکھ دیتے ہیں، کبھی BD یا SOS لکھ دیتے ہیں، وہ ہم ٹیکنیکل لوگ تو سمجھ جاتے ہیں لیکن پیشنٹس کو ایٹ ٹائمس نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے وہاں پر کہ ہاؤ ڈو یو انشور کہ پیشنٹ کو صحیح میڈیسن صحیح مقدار میں ملے؟ بالکل میں آپ کی بات سے 100% ایگری کروں گی کہ دیکھیں ڈسپینسنگ ایک سائنس ہے، ٹھیک ہے. عام لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات ہوتی ہے کہ ڈسپینسنگ کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا آرڈر یا ریکویسٹ دی اور اس کے اگینسٹ ہم نے پیمنٹ کی اور ہمیں دوا مل گئی اور یہ ڈسپینسنگ ہے. جبکہ اصل میں جو ڈسپینسنگ ہے اس کے 3-4 امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں جو کہ ہم شفا میں بھی انشور کرتے ہیں اور کوئی بھی اچھی فارمیسی اس کو انشور کرتی ہے. پہلی چیز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جس وقت ہمیں پرسکرپشن موصول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پیشنٹ دے رہا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر الیکٹرانکلی لکھ رہا ہے، یا جس بھی صورت میں ہم تک نسخہ پہنچتا ہے. جب نسخہ پہنچتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے اندر جب ڈاکٹر یہ اپنی اینڈ پہ انشور کرتا ہے کہ رائٹ ڈرگ رائٹ پیشنٹ کو رائٹ ڈوز اور رائٹ طریقے سے مل رہی ہو، بالکل اسی طرح سے ایک فارماسسٹ اس کو سیکنڈ چیک کرتا ہے کہ یہی سارے پیرامیٹر جو ہیں وہ ایکچولی فالو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب میری بات سے ایگری کریں گے کہ جس وقت فارمیسی اس پرسکرپشن کو ریویو کرتی ہے تو ایٹ ٹائمز اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں واپس ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی ڈوز تھوڑی ہمیں کم یا زیادہ لگ رہی ہے، یا ان کا جگر کا یا گردے کا مسئلہ چل رہا ہے تو شاید ان کی ڈوز ایڈجسٹ ہونی چاہیے، یا یہ 2 دوائیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، مطابقت نہیں رکھتی تو اس کو چینج ہونا چاہیے، یا ایک ہی ایلمنٹ کے لیے آپ نے 2 یا 3 طرح کی دوائیں لکھ دی ہیں تو یہ کام ایک سے بھی چل سکتا ہے تو کیا ہم باقیوں کو بند کر دیں. تو اس قسم کی کنسلٹیشنز جو ہے ڈاکٹرز اور فارماسسٹ کے درمیان میں چل رہی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹرز جو ہے وہ اس کے اوپر جیسے ایگری کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے اکارڈنگلی ان کے کنکرنس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو چینجز کی جاتی ہیں اور ڈسپینس پھر رائٹ ڈرگ کی جاتی ہے. اور اسی پوائنٹ پہ ظاہر ہے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی جو ہے وہ عوام کی جو رائے ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ڈاکٹر نے لکھ دیا بس وہی اسی کو جو ہے فالو کرنا ہے. تو اس پوائنٹ پہ بھی کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو وہ ان کو بتانا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ بات ہوئی ہے اور اب آپ کی ڈوز اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے جو نسخے کی جانچ پڑتال ہے. جو سیکنڈ امپورٹنٹ سٹیپ ہے ڈسپینسنگ کے اندر وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پرسکرپشن لکھتے وقت ایرر ہو سکتے ہیں یا رائٹنگ کے مسائل ہو سکتے ہیں، یا اور بالکل اسی طرح سے ڈسپینسنگ کے وقت بھی ایرر ہو سکتے ہیں.
اور دنیا بھر میں انٹرنیشنل لٹریچر یہ کہتا ہے کہ ڈسپینسنگ میں ڈفرینٹ طریقے کے ایررز ہو سکتے ہیں. جیسے سب سے بڑا جو ہمارے لیے نائٹ میئر ہوتا ہے فارماسسٹ کے لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط انٹرپریٹیشن کی کہ ڈاکٹر صاحب کا مطلب اے تھا اور میں نے بی سمجھا. اس میں رائٹنگ کا بھی قصور ہو سکتا ہے اور اس میں کچھ اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں. تو رائٹ ڈرگ میں نے پیشنٹ تک پہنچانی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دواؤں کی شکلیں, دواؤں کے نام, پیکیجز بہت حد تک ملتے جلتے ہوتے ہیں, جن کو ہم عام ہماری لینگویج میں لک الائک یا ساؤنڈ الائک ڈرگس کہتے ہیں. اور ان کی وجہ سے بے تحاشا ایرر جو ہیں وہ رپورٹڈ ہیں کہ اگر ان میں گڑبڑ ہو جائے, ایک کی جگہ دوسری چلی جائے تو مسئلہ ہو سکتا ہے. تو جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ڈبل چیک کہ آپ کو صحیح دوا آپ نے جو ہے نسخے کے حساب سے جب نکالی ہے تو وہ آپ تک پہنچے. اور تیسرا سٹیپ جو آپ نے سر بات کی تھی کہ جی ڈسپینسنگ سے پہلے آپ نے اس کو کاؤنسل بھی کرنا ہے, کیونکہ بہت سارے مریض ہمارے پاس جو ہے وہ صرف اس لیے دوا ریٹرن کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. اور جب ہم ان کو پروب کرتے ہیں کہ کیوں فائدہ نہیں ہو رہا, کتنے دن آپ نے استعمال کی, کیسے استعمال کی, تو بہت دفعہ ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے تو اس طرح استعمال ہی نہیں کی. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک مریض آیا انہیلر کے ساتھ کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا میں تو 3-4 ہفتے استعمال کیا ہے, میرا تو استعمال کنٹرول ہی نہیں ہو رہا, تو اب مہربانی فرما کے یہ بند ڈبے ہیں واپس لے لیں. کافی مہنگی دوا ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا پروب کیا کہ کیسے لے رہے تھے, کتنی دفعہ دن میں لے رہے تھے, وہ تو انہوں نے صحیح بتایا کہ میں دن میں 2 یا 3 دفعہ جیسے بھی ان کو کہا گیا تھا. لیکن جب ان سے پوچھا گیا ٹیکنیک بتائیے تو وہ معلوم ہوا کہ وہ انہیلر کو اسپرے کر رہے تھے چیسٹ کے اوپر. سو جسٹ امیجن کہ کاؤنسلنگ کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے. تو اس پوائنٹ پہ جب کاؤنسلنگ آپ کرتے ہیں اور پیشنٹ کو دوبارہ سے اس دوا پہ لے کر آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انٹینڈیڈ آؤٹ کم جو آپ چاہتے ہیں تھراپی سے وہ ملنا شروع ہوتا ہے. اور جو فائنل سٹیپ ہے سر, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیکل اسٹور میں جو ہے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ دوا ڈسپینس کام ختم, لیکن فارمیسی کا کام ڈسپینس ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا رول ہے وہ ہے ریکال مینجمنٹ. ریکال کا مطلب یہ ہے کہ ڈریپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی یا مینوفیکچرر کوئی بھی دوا میں ڈیفیکٹ ہے, کوئی پرابلم ہے, تو وہ اس دوا کو ریکال کرتا ہے, یعنی مارکیٹ سے واپس بلواتا ہے. ایک عام میڈیکل اسٹور کے پاس پیشنٹ کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ کو کانٹیکٹ کرے اور اس کو بتائے کہ یہ دوا جو ہے ڈیفیکٹڈ ہے اور آپ نے استعمال نہیں کرنی, واپس کریں اور اس کی جگہ یہ لیں. یہ میکینزم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. لیکن جو اچھی فارمیسیز ہیں انکلوڈنگ شفا, ہمارے پاس پوری پیشنٹ کی ٹریکنگ موجود ہوتی ہے اور ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ افیکٹڈ لاٹ کس کس کو گیا ہے اور پھر ہم اس کو ریکال کرواتے ہیں. جی ناظرین, از خود علاج کی تباہ کاریوں پر گفتگو ہماری جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عابد, اکثر دیکھنے میں آیا, مثال لے لیں ایک چھوٹی سی کہ فوڈ پوائزننگ کسی مریض کو ہوئی, پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آیا, آپ نے اس کو کلینکلی ایویلویٹ کیا, اس کے کرنے کے بعد آپ نے ایک نسخہ اس کو لکھ دیا, وہ گیا میڈیکل سٹور کے اوپر, باہر سے اس نے میڈیسن خریدی اور اس کو افاقہ ہوا اور وہ ٹھیک ہو گیا. ہمارے یہاں پر ٹرینڈ یہ ہے کہ اس نے چونکہ ڈاکٹر کو فیس ادا کی ہوتی ہے, تو اگر گھر میں کسی دوسرے فرد کو فوڈ پوائزننگ یا اسی طرح کی کوئی ملتی جلتی بیماری ہو تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہی نسخہ نکالتا ہے کہ جی مجھے اس سے فاقہ ہو گیا تھا تو آپ بھی یہ دوا استعمال کریں. آپ اس ٹرینڈ پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ اس میں آپ نے بالکل صحیح بات کی, اور ہماری پاپولیشن میں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ایسے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جو بندہ ایک دفعہ کسی بیماری سے گزرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس بیماری کا اسپیشلسٹ بن گیا ہوں اور اب آئندہ باقی لوگوں کو ذمہ داری میری ہے کہ میں نے ان کا علاج کرنا ہے. میں آتے ہوئے بھی ڈاکٹر سلوا سے یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ اپارا میڈیکل سٹور کے اوپر ایک آدمی آیا, وہ ریٹائرڈ کوئی گورنمنٹ سرونٹ تھا, اس نے اپنی ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی, ہر پیج کے اوپر اس نے ڈاکٹر کے نسخے پیسٹ کیے ہوئے تھے, اوپر لکھا ہوا تھا فلاں مرض ہوا, یہ دوائی دی, نیچے لکھا تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. اور جب اس سے وہ بات کی تو وہ کہتا جی کہ میں نے اپنی یہ ڈائری بنائی ہوئی, جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس ڈائری میں سے دیکھ لیتا ہوں اور اس کے مطابق میں اپنا بھی علاج کر لیتا ہوں, اپنے گھر والوں کا بھی کرتا ہوں اور آس پڑوس کا بھی کرتا ہوں. جو ہم نے پہلے بات کی کہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسنس کے ساتھ تو چلیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اب میں نے کسی مریض کو کوئنولونس
مطلب ڈائریا کے لیے بڑی کامنلی دوائی ہوتی ہے، فلیجل دی جاتی ہے اور ساتھ اینٹی بایوٹکس میں کوئی نولونس جیسے سپروکسن ہو گئی، نوویڈیٹ وغیرہ دی. اب میں نے کسی کو لکھی ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے اسپیشلی پوچھوں گا بھائی تمہیں کسی دوائی سے الرجی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک پروٹوکول ہے ہاسپٹل کا. پیشنٹ نے کھائی، پیشنٹ ٹھیک ہو گیا. اب اس نے اگر کسی دوسرے مریض کو دے دی اور خدا نہ خواستہ اس کو اس دوائی سے الرجی تھی تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈاکٹر کا جو کام ہے کسی بھی مطلب چاہے وہ ہومیو کے ہیں چاہے وہ فزیشین کے، تو پہلی سب سے ہماری ذمہ داری ہے کہ وی ہیو ٹو بی سیف فزیشین، کہ ہم جو کچھ بھی مریض کے لیے کر رہے ہیں اس سے مریض کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے طب کو نہ جانتے ہوئے کسی مریض کا علاج کیا تو اس کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار بھی وہی بندہ ہوگا. تو اس لیے میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ جو اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز ہیں آپ ان کو بے شک ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کر لیں، کیونکہ وہ سیف میڈیسنز ہوں گی، ان کا نقصان نہیں ہوگا. اور ایک خاص حد تک آپ استعمال کریں، اگر افاقہ نہیں ہو رہا تو آپ کو اپنے معالج کو دکھانا چاہیے. یہ جو طریقہ ہے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کافی زیادہ لوگوں کو پرابلمس دیکھی ہیں، اور وہ بیسیکلی ان کو ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو دوسرے مسئلوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، جس سے ایک سمپل مسئلہ بگڑ کے کمپلیکیشن کا سبب بن سکتا ہے. تو اس میرے خیال میں ٹرینڈ کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات اس بارے میں دینی چاہیے، جس میں آپ لوگوں کا سب سے زیادہ رول ہوگا، میڈیا کا، کہ لوگوں کو آگاہی فراہم. یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے. ڈاکٹر سلوہ، شفا کا تو پروٹوکول ابھی آپ نے ڈسکس کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈسکس کیا کہ بڑا آرگنائز طریقے سے، منظم طریقے سے آپ لوگ انشور کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو صحیح دوائی صحیح مقدار میں صحیح طریقے سے مل رہی ہو. لیکن جو ہمارے باہر اتنے زیادہ میڈیکل سٹورز کھلے ہوئے ہیں وہاں پر بھی فارماسسٹ، پہلے تو ہمارے ملک میں ویری فرینکلی کوئی رواج نہیں ہوتا تھا کہ کوالیفائڈ فارماسسٹ ایک اچھی فارمیسی پہ بیٹھا ہو. ابھی بھی جو ہمارے جو اسٹریٹ فارمیسیز ہیں اس میں یوزلی کوالیفائڈ فارماسسٹ نہیں ہوتا، لیکن جو اچھے لیول کی فارمیسیز ہیں وہاں پر ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح انشور کر سکتے ہیں کہ مریض کو وہی اسٹریٹجی جو آپ شفا میں اپلائی کر رہی ہیں کہ اسی طریقہ کار کے تحت صحیح دوائی صحیح مریض کو صحیح مقدار میں ملے؟ دیکھیں اس میں 2-3 اینگلز ہیں اس سوال کے نا. پہلی چیز تو جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی میڈیکل سٹور جب سیٹ اپ ہوتا ہے تو وہ کسی کوالیفائڈ بندے کے لائسنس کے اوپر سیٹ اپ ہوتا ہے، اور وہ کوالیفائڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ فارماسسٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ لا آف دا لینڈ تھوڑا سا اس بارے میں کمزوری کا شکار ہے کہ وہ یہ تو انشور کر دیتا ہے کہ کاغذی حد تک کوالیفائڈ پرسن ہو جی، لیکن فزیکلی وہ پرسن ہے یا نہیں، یہ چیز جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب وہ فزیکلی موجود ہوگا تو ہی یہ سارے سٹیپس فالو ہو رہے ہوں گے. کیونکہ ادروائز اگر آپ اس کو کسی نان ٹیکنیکل بندہ ہے جو میٹرک یا ایف اے پاس ہے اور وہ جو ہے یہ دوا کی ڈیلنگ ساری کر رہا ہے پیشنٹس کے ساتھ، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو تو یہ پوری، جیسے میں نے کہا ڈسپینسنگ سائنس ہے، تو اس کو تو یہ سائنس نہیں آتی ہے، تو آپ کیسے اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سیفٹی انشور کرے گا. تو پہلی چیز تو جو یہ ریکوائرمنٹ ہے رول کی کہ آپ کا فزیکلی پریزنس اس کوالیفائڈ پرسن کی وہاں پر ہو، مطلب لیگل ریکوائرمنٹ ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. اس کی انفورسمنٹ ضروری ہے. لا موجود ہے لیکن انفورسمنٹ ضروری ہے. ہمارے ملک کا ڈاکٹر صاحب المیہ یہ ہے کہ لا ہر چیز کا موجود ہوتا ہے، صرف اس کی جو ہے ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ویک ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کوالیفائڈ پرسن موجود ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان پروٹوکولز کو، جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں، جو سیفٹی کے پیرامیٹرز ہیں، ان پیرامیٹرز کو جو ہے وہ پراپر اپلائی کرے اور اس کی مانیٹرنگ رکھے. کیونکہ بہت دفعہ کیونکہ ہمارے اینڈ پہ بھی یہ تمام پروسیسز کے اندر جب ہم سیلف ریویو کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس حد تک اس میں کمپلائنس ہے ہماری اور ہم کتنے بہتر اس میں ہو سکتے ہیں، تو ہم اپنے پروسیسز کو بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی امپروو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر پیشنٹ، ہر دوا، ہر نسخہ ایک بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ دنیا ہے اور آپ کو ہر دفعہ ایک نئے سینیریو کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کنٹینیوسلی اپنے پروسیسز کو اپ گریڈ اور امپروو نہیں کریں گے تو آپ الٹیمیٹلی سیفٹی انشور نہیں کر سکتے. تو پہلا اسٹیپ تو اویلیبلٹی آف دا کوالیفائڈ پرسن، اور دوسرا اسٹیپ یہ کہ وہ اس طریقے سے اس بیسٹ پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرے اور کنٹینیوسلی امپروو کرے. ڈاکٹر عابد، ایک بڑی کامن ایک ٹریجڈی کہہ لیں، اسے المیہ کہہ لیں، جو آبزرویشن دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں پیشنٹس میں اینٹی بائیوٹک کی ریزسٹنس بڑھتی جا رہی ہے. ویسٹ میں دیکھیں تو ایک اینٹی بائیوٹک دیتا ہے پیشنٹ، ڈاکٹر دیتا ہے اور پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں پر ایٹ ٹائمس ہمیں چینج بھی کرنا پڑتا ہے. ایک اینٹی بائیوٹک دی، فائدہ نہیں ہوا، دوسری دینا شروع کر دی. اس کے کیا عوامل ہیں؟ کس وجہ سے اینٹی بائیوٹک اپنا اثر کھوتی جا رہی ہیں پاکستان میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی ایک چیلنج
ہمیں بینگ فزیشینس اور میڈیکل پروفیشنلز ہم فیس کر رہے ہیں دیٹ از دا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی ایک سنگل ریزن نہیں ہے, ملٹی فیکٹوریل ہے, جس میں سب سے زیادہ جو میری ناقص رائے ہے اس میں یہ ہے کہ ہم خود سے بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس کو جلدی استعمال کر لیتے ہیں. بہت سی ایسی مثلا وائرل انفیکشنز ہیں جنہوں نے 3, 4, 5 دن میں سیٹل ہو جانا ہے, ہم 24 گھنٹے بھی انتظار نہیں کرتے اور اینٹی بایوٹکس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. والدین بچوں کے معاملے میں ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ ایزیلی اویلیبل ہیں, ایکسیسیبل ہیں, تو وہ فوراً سے اینٹی بایوٹکس ان کو شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح پھر ڈاکٹرز پڑھے لکھے لوگ وہ بھی اس چیز کا دھیان نہیں رکھ رہے جب وہ مریض کو دے رہے ہیں. اور ایک ہماری مائنڈ سیٹ سائیکی بن گئی ہوئی ہے کہ میں نے اگر مریض کو دوائی لکھ کے دی اور اس کو 24-48 گھنٹے میں فرق نہیں پڑا تو یہ دوبارہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا, یہ کسی اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. تو اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ براڈسٹ اسپیکٹرم کی جو میڈیسنز ہیں وہ استعمال کی جائیں تاکہ مریض ٹھیک ہو جائے, اور وہ آپ کی آبویسلی شہرت کا بھی باعث بنے گا اور آپ کی مارکیٹنگ بھی الٹیمیٹلی وہ کرے گا. تو اس چیز میں ان سارے عوامل کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. اور یہ سب سے زیادہ دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے, میں کیونکہ خود آئی سی یو میں کام کر رہا ہوں, کنسلٹنٹ کرٹیکل کیئر ہوں, تو مجھے سب سے زیادہ پرابلم اپنے پیشنٹس کے لیے یہی ہو رہا ہے کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. اور ہمارا کیونکہ پورا ہاسپٹل کا مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, پھر اس کے بعد ایک اینٹی بایوٹک اسٹیورڈشپ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس چیز کے اوپر سارا کر رہی ہے. تو ہمارا ڈیٹا پبلش ہوتا ہے, ہم ہاسپٹل کے سارے کنسلٹنٹس کو ٹائم ٹو ٹائم اویئرنیس کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہمارے گرو کر رہے ہیں, ریزسٹنٹس فنگائے ہمارے گرو کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو اسٹیورڈشپ کے کہاں پہ ہم دوائی کو ریسٹرکٹ, کون سی دوائیاں ہمیں ریسٹرکٹ کرنی ہیں, جو کہ ڈاکٹرز بھی, عام ڈاکٹرز کو بھی ان کے پریویلیجنگ رائٹس مطلب پرسکرپشن رائٹس نہ ہوں, صرف انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹرز اس دوائیوں کو پرسکرائب کر سکیں. کون کون سے فزیشنز ہیں کہ جو اس کو ابیوز کر رہے ہیں, دے آر ناٹ فالوئنگ دا پالیسی آف دا ہاسپٹل, تو ان کو وقتاً فوقتاً ان کو اس چیز کے بارے میں مطلب کونسل بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ہاسپٹل کی پالیسی ہے, تاکہ ہم اس آنے والے جس چیز کو فورس ہی کر رہے ہیں اس سے بچ سکیں. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ نے بات کی کہ جب ہم سمپل چیزوں کے لیے وہ اینٹی بایوٹکس لیتے رہیں گے تو پھر جب پیسج آف ٹائم وہ بیکٹیریا انٹرنسکلی اس سے ریزسٹنٹ ہو جائے گا, مطلب وہ اس کے اوپر وہ اینٹی بایوٹکس اثر نہیں کریں گے, تو لامحالہ آپ کو اس سے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر جانا پڑے گا. تو وہ آسان لفظوں میں ہمارے تو استاد سمجھاتے ہوتے تھے کہ جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے اگر مکھی کو توپ سے مارو گے تو مکھی تو مرے گی یا نہیں مرے گی, لیکن وہ کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ کرے گی. تو یہی آپ کی جو اینٹی بایوٹکس, ہیوی اینٹی بایوٹکس, براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس جن کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں, وچ آر ویری کاسٹلی, ان کو جب آپ میل یوز کریں گے وہاں جہاں پہ وہ انڈیکیٹڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ یوز کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ سارے پرابلمس پھر ہمیں فیس کرنا پڑیں گے. ڈاکٹر سلوا, آپ ہاسپٹل فارمیسی جو ڈریپ کے انڈر ایک کام کر رہی ہے اس کی ایکسپرٹ ممبر بھی ہیں, تو ہمارے پاکستان میں اور جو ڈیولپڈ کنٹریز میں جو مریض کو نسخہ اور دوائی دی جاتی ہے وہ میں نے سنا ہے کہ شاید اس کی لیبل کے اوپر بھی پیشنٹ کا نام ہوتا ہے, تو وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ وہاں پر کس طریقے سے مریض کو وہ دوائی دی جاتی ہے؟ جی بالکل, لیبل ایک امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن ہے پیشنٹ کے لیے بھی, اور آگے جو مزید آپ کا طبی عملہ ہے اگر وہ اس دوا کو دیکھ رہا ہے. اور لکیلی اچھی بات یہ ہے کہ شفا اور کئی اور ہاسپٹلس بھی جو ہے اب اس پریکٹس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس جس وقت ہم ڈسپینس کرتے ہیں تو دوا کو پراپرلی لیبل کر کے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ڈاکٹرس کی تو اپنی انسٹرکشنز کی ایک لینگویج ہوتی ہے, او ڈی ہے, PRN ہے, HS ہے, جس کا عام آدمی کو تو نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے. تو اس چیز کو جو ہے پیشنٹ کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج کے اندر وہ اردو یا اور انگلش دونوں کے اندر اس لیبل کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن آتی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کتنے دن لینی ہے وہ انسٹرکشن بھی اس لیبل کے اندر موجود ہوتی ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کامن کاؤنسلنگ کی امپورٹنٹ یا پیشنٹ ایجوکیشن کی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فار ایگزامپل اس کو دودھ یا دہی کے ساتھ نہیں لینا, یا اس دوا کے ساتھ جو ہے آپ کو سورج سے تھوڑا سا اپنی اسکن کو بچانا ہے کیونکہ آپ کو ریئیکشن ہو سکتا ہے, یا حاملہ خواتین نہ لیں اس دوا کو. تو جو کامن اور بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہوتی ہے وہ بھی اس لیبل پہ پرنٹڈ ہوتی ہے, تاکہ جو بھی مریض اس کو استعمال کر رہا ہے اگر وہ بھول بھی جائے کہ اس کو کیا وربلی کیا انسٹرکشن دی گئی تھی تو وہ لیبل گھر جانے کے بعد ان کا ایک جو ہے ریمائنڈر ہوتا ہے. جی
کہ اس کو فالو کر کے پھر وہ صحیح طریقے سے میڈیسن لے سکتے ہیں. جی بالکل. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عابد، جو ابھی ہم اسی بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ مریض جو ہیں وہ ایٹ ٹائمز دوسرے لوگوں کو بھی دوائیاں سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کوئی کلاسیکل ایگزامپلس دے سکتے ہیں کہ ایک دوائی کس طرح سے دوسرے مریض کے لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان کا باعث ہو جائے؟ اس میں ایک تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جی آپ نے مریض نے اپنی طرف سے نیک نیتی سے، کیونکہ وہ دوائی کھا کے ٹھیک ہو گیا تھا، اس نے دوسرے مریض کو دی اور انفارچونیٹلی اس کو اس دوائی سے الرجی تھی، جس کا اس مریض کو تو نہیں آئیڈیا کہ ہر دوائی پریسکرائب کرنے سے پہلے ڈاکٹرز پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی دوائی سے الرجی تو نہیں ہے. اور لازمی بات ہے وہ کیونکہ فارماکولوجی ڈاکٹرز نے پڑھی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے ایک کلاس سے اگر الرجک ہے تو دوسری کون سی کلاس ہے جو ہم نے نہیں ایڈوائز کرنی ہے کیونکہ اس کی کراس ریئیکٹیوٹی اور کراس الرجی ہو سکتی. تو ایک تو یہ بہت بڑا کامن ہے. پھر دوسرا، جیسے میں نے بتایا کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو خاص طور کے اوپر میرے پاس بڑے کامنلی پیشنٹس کلینک میں بھی اور فیملی میں بھی آتے ہیں کہ جی وہ فلاں کو بی پی کا مسئلہ تھا، اس نے دوائی کھاتا تھا تو مجھے میرا بی پی ہائی ہوا تو میں نے بھی شروع کر لی، تو باقی سب چیزیں تو ٹھیک ہے، اب میرے پاؤں پھولنے شروع ہو گئے. تو میں نے کہا جی آپ کون سی دوائی کھا رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک خاص بلڈ پریشر. میں نے کہا یہ تو اس دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہے. جو ڈاکٹر سب سے پہلے دیکھے گا آپ کو کہ اگر آپ کو کوئی پیروں پہ سویلنگ ہے کچھ ہے تو وہ آپ کو دوائی نہیں دے گا. اسی طرح دوسری جیسے ہے کچھ بلڈ پریشر کے مریضوں کو پیشاب آور دوائیاں دی جاتی ہیں، وہ بھی ایج کی کیٹیگری اور اس کی ساری گائیڈ لائنز ہیں اس کے حساب سے دی جاتی ہیں. اب اس مریض کو دی گئی، ان کو شاید تھوڑی بہت کوئی سویلنگ ہو رہی ہو اس وجہ سے ساتھ دیا ہو کہ ڈائیوریٹک ان کو دیا جائے. اب ان کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے تو انہوں نے جب وہ ڈائیوریٹک کھانا شروع کیا تو الٹیمیٹلی جسم سے پانی کی کمی ہونی شروع ہو جائے گی، جس سے بلڈ پریشر تو لو ہوگا اس کے ساتھ گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نمکیات جسم میں کم ہو سکتے ہیں. تو کیونکہ ڈاکٹر دیکھیں وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس مرض کے لیے کیا دوائی دینی ہے، وہ اس کی ایک پوری سائنس کو پیچھے جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، میڈیکل کالج سے لے کے پروفیشنل لائف تک، وہ اس ہر اسپیکٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں. جیسے بلڈ پریشر کی دوائی سے بڑے کامنلی یاد آ گیا کہ مریض کہتے ہیں جی بی پی کی دوائی تو کھائی، بی پی ٹھیک ہو گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب کھانسی بہت ہوتی ہے. جب آپ ان کو پروبس کرتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے یہ تو ایس انہیبیٹر لے رہے ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو اس دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہے، ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو چینج کرنی پڑے گی، یہ دوائی آپ کے لیے سوٹ نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز میں میرے خیال میں ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا ہی بہتر طریقہ عمل ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز میری سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہمارا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی معاشی بدحالی جو آپ نے بات کی وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن اس میں دونوں چیزیں ہیں، کچھ لوگ تو چلیں مجبوری ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اسپیشلسٹ وغیرہ کے پاس جانے، لیکن ایک ہماری ایز اے قوم جو ہے نا ہماری ایک سائیکی بھی ڈیولپ ہو چکی. میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ اچھے ویل ٹو ڈو لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی خود سے سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو پرابلم. ہماری اب بھی ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کنسلٹنٹ تھیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے فادر ان لا ان کا بی پی زیادہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی دوائی کو ڈبل کر لیا، خود سے ڈبل کر لیا. اور جب وہ ڈبل کر لیا تو اب ان کی دل کی رفتار بہت سلو ہو گئی، بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا. جب ان سے پروب کیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو پچھلے 1 مہینے سے یہ ڈوز ڈبل کی ہوئی ہے. تو وہ ایک بڑی ہی مشکل صورتحال سے وہ بچ سکے، مطلب جو کہ ایک جان لیوا نقصان دوا کی جو مقدار کا ہے وہ تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے سیکنڈ کریں گی، پورا فیلڈ ہے ایپیسولوجی کا کہ آپ نے کتنی ڈوز دینی ہے ایک پیشنٹ کو، پھر باڈی ویٹ اس میں کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیور کی اسٹیٹس کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ڈوز ایڈجسٹ کرنا. میں کیونکہ ایڈلٹ کا فزیشین ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے کسی بچے کو، اپنے بچے کو یا کسی فیملی کے بچے کو یا کوئی مطلب آئی سی یو میں ہمارے پاس کبھی کوئی ایسا پیشنٹ آ گیا جس کی ایج بالکل بارڈر لائن ہے یا اس کا ویٹ کم ہے، تو ہمیں
اپنے کولیگ سے بات کرنی پڑتی ہے پیڈیاٹریشین سے کہ بھائی اس کی ڈوز اور وہ چیز بتاؤ، کیونکہ ہم تو اس کی نہیں ہیں، یا پھر ہمیں فارماسسٹ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے کہ جی یہ ویٹ آ رہا ہے، آپ ہمیں ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ اس کے حساب سے کس طرح سے میڈیسنس کرنی ہے، تاکہ مریض کو دیکھیں سیفٹی کمز فرسٹ. سب سے پہلی جو چیز ہے کہ وہ مریض کو آپ کی پالیسی ہے کہ نو ہارم ٹو دا پیشنٹ، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے جو کچھ بھی پرسکرائب کرنا اس میں سیفٹی مریض کی پہلے ہونی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اب سارے جو بھی اقدامات ہیں وہ کرنے. ڈاکٹر سلویٰ، جو عام استعمال کی کچھ ادویات ہوتی ہیں، کچھ OTC کیٹیگری میں بھی ایسی آتی ہیں کہ جن کو ایک خاص پریکاشن ہوتی ہے، احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ دودھ کے ساتھ نہیں آپ لے سکتے یا اورنج جوس کے ساتھ نہیں لے سکتے، تو کچھ عوام کو سادہ فہم الفاظ میں سمجھائیں گی کون سی ایسی ادویات ہیں جو اس طرح کے مشروبات کے ساتھ نہیں لی جا سکتی؟ جی اس میں بھی بالکل ظاہر ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرسکرپشن دواؤں کے اوپر تو آپ کو انسٹرکشن لینی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جو OTC دوائیں ہیں ان کے بارے میں بھی ایٹ لیسٹ آپ کو کسی جو ایکسپرٹ ہے، جیسے آپ کا سب سے قابل رسائی بندہ جو ہے فارماسسٹ ہو سکتا ہے، نو کاسٹ اویلیبل ہے، ظاہر ہے اس کے لیے نہ اپوائنٹمنٹ ہے، نہ آپ کو جو ہے کوئی فیس دینی ہے، تو وہ انسٹرکشنز آپ کو ہیلپ کریں گی. جیسے ایک مثال ہے کہ ہم اینٹ ایسڈس لیتے ہیں بدہضمی کے لیے عام حالات میں. اب اینٹ ایسڈ وہ دوائیں ہیں جو کہ جن کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ دودھ مکس کر لیں یا ان دواؤں کو کسی اور دوا کے ساتھ لے رہے ہوں تو وہ ان کی اسٹمک سے ایبزارپشن کے عمل کو سست کر دیتی ہیں، اور جو آپ کو مطلوبہ نتیجہ چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. یا کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ جی گرم ہوتی ہیں تو ان کو تو ضروری دودھ کے ساتھ لینا چاہیے، جبکہ ٹیکنیکلی ان کا ایک اچھا خاصا انٹریکشن ہے دودھ یا دہی یا ڈیری پروڈکٹس کے ساتھ، ان کو نہیں لینا چاہیے. آپ اگر وہ لینا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے کا گیپ رکھنا چاہیے. تو یہ وہ ساری انسٹرکشنز ہیں جو کہ عام حالات میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہیں. تو اس صورت میں ظاہر ہے اگر وہ اس طرح سے جو ہے بغیر جانے لیں گے تو وہ دوا نہ تو اپنا اثر کرے گی، اور اگر وہ پہلے سے کسی اور دوا پہ ہوں گے تو وہ اس دوا کا اثر بھی الٹا کم کر دے گی، تو ڈبل نقصان ہوگا. تو اس لیے ظاہر ہے پوچھنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی کامن ٹرم بولی کہ دوائیں گرم ہوتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اسی سے ایک اور سوال نکالیں عوام میں، کیونکہ بڑی چیزیں کامن پائی جاتی ہے سر، کہ میں نے فلاں دوائی کھائی بہت گرم تھی. یہ دوائیاں گرم کون سی ہوتی ہیں اور ٹھنڈی کون سی ہوتی ہیں؟ دیکھیے سائنٹیفکلی جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی جتنی پڑھائی کی ہوگی اور جتنی ہم نے کی ہے، میں نے بھی کم از کم اپنے میڈیسن کی تمام ایجوکیشن میں میں نے گرم دوائی یا ٹھنڈی دوائی کا کانسیپٹ نہیں سنا، لیکن لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کے لیے. ہاں لائٹر نوٹ، مجھے اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ دوائی گرم ہے تو میں کہتا ہوں فریج میں رکھ دو ٹھنڈی ہو جائے گی. لیکن کوئی میرے خیال میں بیسیکلی یہ پرسنل ایکسپریشنز ہیں، یہ پرسنل فیلنگز ہیں کہ جی، اور بہت کامن جو جیسے آپ نے بات کی، بہت پیشنٹ خاص طور پہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ اس چیز کے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلانی دوائی آپ نے نہیں کھانی، یہ کھاتے ہیں تمہارے جسم میں آگ لگ جاتی ہے. تو اس میں پھر انفارچونیٹلی اگر ایک پیشنٹ کی ڈیفینیٹلی یہ کمپلینٹ آ رہی ہے اور اس کے ساتھ کمپلائنس کا ایشو ہو رہا ہے کہ وہ اب دوائی اس وجہ سے نہیں لے رہا، تو پھر آپ کو آبویسلی چینج کرنا پڑتا ہے. اور پیشنٹس کے میتھس کو، پیشنٹس کی سائیکی کو آپ کو بہت زیادہ مطلب ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے بیفور پرسکرائبنگ دا میڈیکیشن، دوائیاں دینے سے پہلے، کہ کیونکہ اگر وہ دوائی کھائے گا نہیں اس وجہ سے تو نقصان ہوگا. تو اس لیے پھر آپ کو بعض اوقات صرف تسلی کے لیے آپ صرف اس کا برانڈ چینج کر دیں، کیونکہ ہمارے پیشنٹس جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں شاید ان کا بہت زیادہ مطلب پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو آپ صرف برانڈ چینج کرنے سے بھی بعض کا آپ کا مسئلہ کافی حد تک کافی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نہیں، اور میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ کسی حد تک یہ کمپلین اس لحاظ سے جینون ہوتی ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دوائیں جو ہیں وہ واقعی معدے پہ اثر ڈالتی ہیں اور ان کو خالی پیٹ نہیں لینا چاہیے. کامن ایگزامپل ہے آئیبوپروفین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ درد کے لیے ہم عام طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو خالی پیٹ لیا جائے تو اس سے اچھا خاصا معدے پہ اثر ہو جاتا ہے. تو کچھ دواؤں کے اوپر یہ تاکید کی جاتی ہے کہ خالی پیٹ نہ لیں. تو یہ بھی ظاہر ہے ایک ریئلسٹک بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گرم ہے سینس میں کہ آپ کا جو ہے معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو لینے سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جو ہے ایک ایکسپرٹ جو آپ کی ہدایات ہے وہ لیں. اور اگین ساری چیزوں کا گھوم پھر کر فوکس اسی کے اوپر آ رہا ہے. دیکھیں آپ نے ایک پین کلر کی بات کی کہ خالی پیٹ آپ نے کھائی اور معدے کے اندر آپ کو بہت اریٹیشن ہونا شروع ہوئی اور آپ نے لیبل کر دیا جی گرم دوائی ہے. اگر وہی ایک کوالیفائڈ فارماسسٹ نے اس کو ایڈوائس کیا ہوتا کہ جناب یہ دوائی آپ نے کھانا کھانے کے بعد کھانی ہے، ایسے تو شاید یہ نہ ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو بات گھوم پھر کر سر اسی طرف آ رہی ہے. ایسے ہی ہے. اور پروگرام کے سر ہم آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ عوام کو، پبلک کو سیلف میڈیکیشن، ناظرین جس کے اوپر ہمارا آج موضوع تھا کہ از خود علاج، یہ جو آپ خود سے ہی دوائیاں لے لیتے ہیں میڈیکل اسٹور سے، تو اس کو، اس عادت کو، اس رواج کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ کیا پبلک میسج دینا چاہیں گے؟
میرا تو جی بالکل بڑا اسٹرانگلی میسیج ہوگا کہ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ جو ہمارے لا آف دا لینڈس ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے سو دیٹ ایکسیس ٹو دیز پرسکرائبڈ میڈیکیشنز وہ ریسٹرکٹ ہو جائے تاکہ ہر بندہ اپنی مرضی سے جا کے میڈیکل سٹور سے دوائی نہ لے سکے ایکسیپٹ وہ میڈیکیشنز جن کے نقصانات نہیں ہیں. پہلی چیز تو یہ. دوسرا ہم لوگوں کو خود سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس چیز کے اوپر زیادہ سے زیادہ مطلب ان کو نالج دینا ہے, آگاہی دینی ہے کہ یہ سیلف میڈیکیشن ایک ہارمفل چیز ہے. تیسری ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے بہت زیادہ ضروری, جیسے میں نے حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ جن لوگوں جو مریض کو بے شک آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ نے ایڈوائس دی ہے کہ مریض کا فائدہ ہو جائے, اس کے پیسے بچ جائیں, لیکن اگر مریض کو کوئی نقصان ہوا تو یہاں پہ تو چلو نہیں, آخرت میں حساب دینا پڑے گا. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں ایک چیز کا نہیں علم تو ہم اس کو پراپر پرسن کی طرف ریفر کریں تاکہ اس کا صحیح علاج ہو سکے اور نقصان نہ ہو. آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. اور ناظرین, ٹیک ہوم میسیج یہی ہے کہ از خود علاج چاہے آپ اپنے لیے کریں چاہے دوسروں کے لیے, وہ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہوتا اور کئی دفعہ وہ نقصان جو فائدے کے بجائے وہ الٹا نقصان کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ مریض کی جان بھی جا سکتی ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ بیمار ہوں یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب بیمار ہو تو انہیں ایڈوائز کریں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر صاحب جو دوائی لکھ رہے ہیں صرف وہی دوائی استعمال کریں. اسی طریقے سے آپ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور دوائیوں کا مؤثر ترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.